السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزل فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قرآن مجید کی ایک سورۃ النور ہے۔ جیسے کہ ہمارے موضوعات کے اندر سورۃ النور کو شامل کیا گیا ہے، یہ سورۃ النور کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ والوں کے نام باقاعدہ خط لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم لازمی طور پہ دیں۔ یہ سورۃ النور ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ معاشرے سے فحاشی کا جو عام ہو چکی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے اندر جو گھریلو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل ایک عجیب سا رخ اختیار کر چکی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا حل جو ہے سورۃ النور کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ سورت یعنی سورۃ النور اور اس کے علاوہ تمام صورتیں یہ کس نے؟ ہم نے ہی اتاری ہیں، اور ان تمام صورتوں کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن بار بار فرماتا ہے ہر جگہ جگہ پہ کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو حضرات نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ تو قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھ لیں اور پڑھ کے ترجمہ بھی پڑھ لیں، اور ان کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا مرتبہ فرماتے ہیں، ہمیشہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت، یہ اس کے اندر نصیحت، اس کے اندر عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر نصیحت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے اور عبرت رکھی ہے۔ یہاں پہ بنیادی طور پر جو ابتدا کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر کچھ سزاؤں کا بیان ہوگا اس کے اندر کہ کون سے ایسے جرم ہیں اور اس کی کیا سزا ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مرد اور وہ عورت جو زنا کرے آپس میں اور وہ غیر شادی شدہ ہو، جو ان میرڈ ہو اور غیر شادی شدہ ہو اور آپ وہ زنا کر لیں، تو فرمایا ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں، یعنی ان لوگوں کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی مرد کو الگ لگاؤ اور عورت کو الگ لگاؤ، تو 100 کوڑے دونوں کو لگیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 200 کوڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ،
کہ جب ایک شخص اور ایک عورت آپس میں زنا کا ارتکاب کرے اور اس غلط اور اس بے فحاشی کے کام کو انجام دے، تو فرمایا اس شخص کے اوپر جب یہ لوگ جب ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جائے تو زانی یعنی دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے لگانا ہے۔ اور یہ 100 کوڑے کون لگائے گا؟ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو سزائیں دیتے ہیں وہ حکومت وقت دیتی ہے، ریاست دیتی ہے، یعنی اس وقت کا جو ریاست کا جو حکمران ہے، عدالت ہے، وہ سزا جاری کرے گی اور پھر اسی کے ذریعے سزا دلوایا جائے گا۔ کسی عام انسان کو کوئی بھی سزا دینے کا حق نہیں ہے، یہ صرف ریاست کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج فحاشی کا کیا نظام ہے، آپ کے سامنے تذکرہ سنانا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن کس طریقے سے ان زیناؤں کے، ان چیزوں کے اڈے چل رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور کتنی چیزوں پہ کتنے اڈے پکڑے بھی گئے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سزا جاری کر دی جائے، اگر یہ سزا کا جیسے ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں پہ سارے قوانین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ قوانین اسلام کے نام پہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیے سزا نہیں مل رہی زانی کو، 100 کوڑے نہیں لگ رہے، تو آج دیکھیے اس کا نظام کس طرح خراب ہو چکا۔ اب ایک شخص زنا کرنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کوئی نہ سزا ملنی ہے نہ کچھ ہونا ہے، وہ تو لگا رہے گا اس کام میں، اس کو دیکھ کے اور بھی لوگ لگے رہیں گے۔ تو آج دیکھ لیجئے کس طرح معاشرہ اس کے اندر زنا میں بڑھ رہا ہے۔ اور زنا کے اندر بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی دیری ہے، شادی کی دیری ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر بہت ساری نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی ہیں، وہ جب وہ بالغ ہو جائے گا اس کے اندر وہ چیزیں اس کے اندر احساس دلانا شروع ہو جائیں گی۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ کسی طرح اس طرح اپنے آپ کو جلد سے جلد اس طرح کرے کہ اسٹیبل کرے اور نکاح فوراً نکاح کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گناہ کی اس میں پڑ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک تو وہ وجہ ہے نا کہ ہمارے جیسے ہمارے ابا اما بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب تک بچہ اپنے ٹانگ پہ کھڑا نہ ہو تو وہ اس کی شادی کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ چلو ایک یہ وجہ تو چلے ویلڈ ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اتنا تو اسٹیبل ہو جائے کہ وہ آنے والی کا خیال رکھتے۔ ویسے بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ وہ آنے والا رزق اپنی طرف سے لے کر آتا ہے، اور مشاہدہ یہی ہے اور احادیث کی روشنی یہی بتاتی ہے کہ شادی کے بعد جب انسان شادی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس غربت ہے، میں دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اتنی غربت ہے، کیا کریں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم شادی کر لو۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ میرے پاس اپنے خود کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو، اب وہ جو آئے گی اس کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گا؟ تو خیر صحابی رسول تھے، وہ آپ علیہ السلام کی بات جب سنی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کے پر عمل کیا اور جا کے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ جب شادی کی، شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے آ کے بتانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جو شادی کی ہے، کہ آپ نے جو مجھے حکم دیا تھا شادی کرنے کا، الحمدللہ میرے جو پہلے کے جو معاملات ہیں وہ معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی ٹھیک طریقے سے بہتر نہیں ہوئے۔ ہم ایک وقت کا تو چلو کھانا کھا لیتے، دوسرے وقت کا ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، تو اس طرح کا کوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ شادی کر لو۔ دوسری شادی کا حکم دیا، فرمایا جب دوسری شادی کی معاملات اور اچھے ہو گئے، رزق اور اچھا ہو گیا، ساری چیزیں اور اچھی ہو گئی، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب ماشاء اللہ حالات اور بہتر ہو رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اور تھوڑے بہتر ہو جائے کہ ہمارا زندگی اچھے سے گزار سکے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ ایک اور شادی کر لو۔ تین شادی کا حکم دیا۔ جب تیسری شادی کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی آئے، یا اللہ، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اب میں جو ہوں بالکل پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق میں، میرے مال میں بڑی برکت نصیب فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا یقین کے ساتھ یہ کام کرے گا تو وہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ میں یہ حکم نہیں دے رہا کہ کوئی دوسری تیسری شادی کی جائے، میں ایک ہی شادی کا حکم دے رہا ہوں، لیکن وہ اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں شادی کروں گا تو میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور بڑھوتری کرے گا، اور بڑھوتری۔ اور عام ہمارا تجربہ بھی ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی سے پہلے کہ برے حالات ہوتے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں،
شادی کر لیتا ہے، اس کے آفس میں پروموشن ہو جاتی ہے، ترقیاں ہو جاتی ہیں، تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے جو انسان جس نے شادی نہیں کی تھی وہ اب صرف اپنے نصیب سے کما رہا تھا، اب اس کے رشتے میں ایک اور نصیب جڑ گیا ہے، اس کی بیوی جڑ گئی ہے، اب وہ اس کے نصیب سے بھی کما رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب دو نصیب مل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کام میں اور اس کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرما۔ یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ چلیں اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہم نے کیا کر رکھا ہے شادی کے معاملے میں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شادی میں کم از کم 10 12 لاکھ 15 لاکھ روپے خرچ نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی؟ یہ جو ہے نا، یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کے اپنے پاؤں کے اوپر کڑھالی مار رہے ہو۔ یہ انسان شادی 4 لاکھ میں 3 لاکھ میں سادگی کے ساتھ کر سکتا ہے، آرام سے ہو سکتی ہے شادی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے تو دھوم دھام سے کرنی ہے، مجھے تو بڑا سا ہال کرنا ہے، بڑا سا میں نے کھانے میں 4 5 ڈش 6 7 ڈش نہیں رکھنی، اس سے زیادہ رکھنی ہے، کولڈ ڈرنکس رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں رکھنی، یہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، اتنا سونا بنانا ہے، اتنے ہار، یہ ساری چیزیں جو ہے اضافی ہیں، یہ اس چیز نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا۔ اور اس میں خاص طور پر ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر، معذرت کے ساتھ بڑا ہاتھ ہے۔ انسان ایک شخص ہے جس کو شادی کرنی ہے، اس کی نیڈ ہے شادی کرنے کی، وہ چاہتا ہے کہ شادی کر لے، اور اس کی چاہت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں سادگی سے ہی شادی کر لوں، لیکن اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتے، بڑا مجاہدہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ میں بعض ایسے دن، ایک تو دن دنیا دار ہوتے ہیں، بعض دیندار ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی سنت کے مطابق کروں، اور سنت کے مطابق شادی کروں، سادگی کے ساتھ شادی کروں، لیکن گھر والوں کا اتنا پریشرائز ہوتا ہے، گھر والے اتنا وہ ہوتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے، وہ لازمی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شادی ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے، لیکن آج ہم نے جو رسم وسم کے طور پر جو فضول اور گھٹیا چیزیں شروع کر رکھی ہیں، اس کی وجہ سے شادی بڑی مشکل ہو گئی اور زنا بڑا آسان ہو گیا۔ زنا چند پیسوں میں ہو جاتا ہے آج کل، اور شادی کے لیے آپ نے کہا اگر 10 15 لاکھ روپے نہ ہو تو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ جو حلال ہے، جو اللہ نے آپ کی ضرورت بنائی ہے، جس کو آپ نے عبادت رکھا ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی نکاح کرنا بھی عبادت ہے، اس عبادت کو ہم نے کتنا مشکل بنا رکھا ہے، کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ کوشش کیجیے اپنے بچوں کی شادی جلد سے جلد کریں، اور سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، سادگی سے کوشش کریں، نہ برڈن لڑکے والوں پہ ہو، نہ برڈن لڑکی والوں پہ ہو، نہ برڈن لڑکے والوں پہ ہو اور نہ ہی کس کے اوپر ہو، لڑکی والے پر ہو، دونوں بالکل جس طرح جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق شادی۔ اور اگر آپ کو پیسے اگر آپ شادی میں کرنا ہی ہے اور اگر آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے، آپ شادی کے موقع پر شادی سادگی سے کر لیجئے، آپ جو پیسے ہیں وہ پیسے آپ ان کو اس کو دے دیے، ان کے مستقبل میں کام آ جائیں گے، وہ پیسے کسی اور اچھے کام میں کام آ جائیں گے۔ اب کھانے انہوں نے 2 ڈش کی جگہ 6 ڈش کر لی، اس کا کوئی ظاہری طور پر تو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے، چند دن واہ واہ ہوگی کہ بھائی ماشاء اللہ اس کے 6 ڈشیں تھی ختم، سارے وہ واہ واہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم واہ واہ کے لیے ہی کرتے ہیں، ہم دکھلاوے کے لیے ہی کرتے ہیں، ورنہ 2 ڈش میں انسان کھانا کھا لیتا ہے آرام سے، لیکن ہم 6 ڈش 7 ڈش 10 ڈش کیوں رکھتے ہیں؟ یہ صرف دکھلاوے کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے کہیں گے ان کی شادی میں تو اتنے ڈشز تھے، ان کی شادی میں تو یہ بھی تھا یہ بھی تھا، اور وہ مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوتا، 1 ہفتے کے بعد سب بھول جاتے ہیں کس کی شادی میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کس کی شادی کون سے ہال میں ہوئی، کس کی شادی میں کیا کون سا جوڑے ملے، کس کو کون سا ہار ملا، اسے 1 ہفتے کی کہانی ہوتی ہے، 1 ہفتے کے بعد سب بھول جاتے ہیں کس کو کیا ملا، کس نے کیا کھایا۔ تو اگر آپ کو بہت شوق ہے شادی پہ خرچہ کرنے کا تو شادی پہ خرچہ نہ کیجیے، شادی سادگی سے کر لیجیے، سنت کے مطابق کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور جو شادی کے اوپر جو آپ نے خرچے کرنے تھے، وہ خرچے جو ہیں وہ آپ میاں بیوی دونوں جوڑوں کے ہاتھ میں رکھ دیجیے، ان کے مستقبل میں کام آئے، وہ اب جو نئی زندگی گزار رہے ہیں، اب طرح طرح کے معاملات آئیں گے ان کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو وہ جو پیسے ان کو ملے تھے وہ پیسے ان کے مستقبل میں کام آ جائیں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ نے شادی میں تو 10 لاکھ روپے لگا دیے، وہ دعا آپ کے دل سے نہیں، ان کے دل سے نہیں نکلے گی آپ کے لیے، آپ کے ابا اما کی بچوں کے دل سے وہ دعا نہیں نکلے گی۔ ہاں وہ پیسے اگر آپ نے ان کو ایسے دے دیا، وہ کسی ضرورت کے وقت موقع پر ان کو وہ کام آ گئے، تو وہ دعا جو بچے اپنے والدین کے لیے اپنے بڑوں کے لیے دیں گے نا، اس دعا میں بڑا اثر ہوگا، اور آپ کو بتائیں کتنا اجر ملے گا۔ تو خدا کے لیے ایک تو شادی کے اندر کوشش کیجئے کہ جتنی ضروریات ہے زندگی، ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں شادی کی، بس وہ ہو جائے،
بس اس کے بعد شادی کر دیجیے۔ یہ بڑا ضروری ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جو اس طرح کے جو معاملات شروع ہو چکے ہیں، یہ جو فحاشی کے معاملات، جو اتنے طرح کے ہم قصے سنتے ہیں، کہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اب یہ بیسک نیڈ ہے، اب یہ نیڈ پوری کرے گا ایک انسان دیندار ہے تو چلو وہ کنٹرول کر لے گا، جب وہ روزے رکھ لے گا کنٹرول کر لے، لیکن ایک دنیا دار ہے، اب وہ اس کو تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا۔ لیکن میں نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا حکم کوئی ایسا غلط دے رہا ہوں، لیکن ایک میں فیکٹ بات بتا رہا ہوں، ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ چیز تو ہے نا۔ یا تو پھر وہ کسی غلط کام کے تو بس پڑے گا، یا وہ یہ کسی اچھے کام میں پڑ جائے گا۔ اچھا کام کیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے شادی کر لے، اور حرام طریقے سے غلط کام کرنے سے اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، شادی کر لے۔ فرمایا کہ جو شخص زانی ہو، زنا کر لے، تو فرمایا ان کو کیا کرنا ہے، 100 کوڑے لگانے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں نیچے اسی صورت کی ابتدا میں بتا بھی دیا۔ 100 کوڑے لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو 100 کوڑے پڑ رہے ہیں، جس نے زنا کی پلاننگ بنانی بھی ہوگی وہ خود رک جائے گا۔ اس نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ مجھے کل زنا کرنا ہے، ناؤذ باللہ، آج اس نے ایک شخص کو دیکھ لیا کہ اس کو 100 ڈنڈے پڑے ہیں، وہ خود بخود رک جائے گا، ایک ڈنڈے سے ہی وہ رک جائے گا، وہ اپنی ساری پلاننگ ختم کر دے گا۔ تو جتنے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوں گے وہ سارے پورے کام سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ وہ ان سب کے لیے کیا بن جائے گا، عبرت بن جائے گا۔ یہ شرعی سزائیں جو ہیں، جو ہماری عدالتیں نہیں دیتی، ہماری عدالتوں کو بس اس طرح کے وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے سعودیہ کے اندر، اب تو سعودیہ کا نظام بھی خراب ہو گیا، ہم کون سے ملک کی مثال دیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ چلیں آج نئی ریاست جو بن رہی ہے، افغانستان کی ریاست ہے یہ، ماشاءاللہ یہ مدینہ کی ریاست کی طرز کے اوپر بن رہی ہے۔ یہاں پہ اس طرح کا بھی تو کوئی کیس نہیں آیا، تو اگر یہاں پہ اسلامی سزائیں مل جائیں تو وہاں پہ دیکھیں کیسے امن آئے گا، کس طریقے سے امن آئے گا۔ یہ اسلامی سزائیں جب جاری ہو، جب چور کا ہاتھ کاٹنے لگ جایا جائے، جب زانی کو زنا کی سزا مل جائے، تو کوئی بھی شخص چوری کرنے کا آج وہ دوبارہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ آج جو سزائیں نہیں ملتی، اس کی وجہ سے یہ سارے جو چور ڈاکو یہ شیر بنے ہوئے، وجہ یہ ہے کہ سزا ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملنی، پکڑے بھی گئے تو چند پیسے دے کے ہم چھوٹ جائیں گے۔ یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے نظام کیا ہو رہا ہے، در بدر ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوں اس کے بعد بھی زنا کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک تو چلیں غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کر رہا ہے، ایک حد تک چلیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک شادی شدہ ہے، اس کے بعد ایک حلال راستہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک حرام کام کی طرف پڑ رہا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کی سزا کیا ہے، وہ سنسار۔ سنسار کیا ہے کہ ایسے دونوں شخص کو جو شادی شدہ ہیں اور زنا کریں، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اتنی عبرت ناک سزا دی جائے۔ ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، ایک ہوتا ہے پھانسی پہ چڑھا دینا، یہ بھی قتل ہے، اور ایک ہوتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، یہ بھی۔ لیکن دونوں کی قتل میں بڑا فرق ہے، ایک شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک کو پھانسی چڑھا دی تو چلو مر گیا، وہ قتل کر دیا مر گیا، لیکن ایک کو پتھر مار مار کے مارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت خطرناک سزا ہے، اور فرمایا کہ یہ سزا کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہوں اور زنا میں، اس گناہ کے کام میں مبتلا ہو۔ فرمایا ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے، جس کو سنسار کہا جاتا ہے۔ اتنے پتھر مارنے ہیں، اور زمین کے اندر ان کے آدھے دھڑ کو گاڑ دینا ہے اندر، کھود کر، تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، کھود کر ایک میدان میں لے کے جا کے زمین کے گڑھے کو گاڑ کے ان کو ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد پوری عوام جتنے بھی وہاں پہ وہ ان کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ اس پتھر کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ آج اگر ایک شخص کو سزا مل جائے جو زانی ہو اور شادی شدہ ہو، تو کسی دوسرے شادی شدہ کو کیا ہمت ہوگی یہ کام کرنے کی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ گھروں میں امن آ جائے گا۔ گھروں میں آج افسوس کے ساتھ بڑے بڑے مہذب گھر، شریفوں گھر، وہاں کی عورتیں پریشان ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے اوپر قصے ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بتاتی رہتی ہیں کہ ہمیں ہمیں اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط کام میں پڑو، حالانکہ شادی شدہ انسان ہے، حلال راستہ موجود ہے، پھر بھی ایک حرام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اگر یہ سزائیں ملنی شروع ہو جائیں، کسی کے اندر بھی ہمت نہ ہو اس طرح کے کام کرنے کی۔ آگے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے، اور جو مشرک ہے، ان لوگوں کو پھر ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ فرمایا
کہ وہ جو زنا کرنے والا نکاح نہیں کرتا صرف زانیہ سے ہی، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر صرف مشرکہ سے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو زانی ہوگا نا وہ شادی بھی زانیہ سے ہی کرے گا، اور جو مشرک ہوگا وہ شادی بھی کس سے کرے گا؟ مشرکہ سے ہی کرے گا۔ دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک نیک شخص ہے وہ کسی بدکار عورت سے بھی شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر نیک بن جاتی ہے، یہ بھی ہے، ایسا بھی واقعات ہے۔ لیکن اصولی طور پر ایک اصول بیان کیا کہ جب انسان ان گناہوں میں پڑتا ہے، زنا کے کام میں، اس طرح کے کاموں میں پڑتا ہے، تو اس کی ذہن وہی گندی سی گندی بن جاتی ہے۔ اب اس کو کوئی شریف عورت، کوئی باپردہ عورت پسند نہیں آتی، اس کو وہی گندی عورت پسند آ رہی ہوتی ہے جو اس کاموں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو زانی ہوگا اس کی خواہش یہی ہوگی کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو اس کام میں مبتلا ہو، اور جو مشرک ہوگا اس کی بھی چاہت یہی ہوگی کہ میں کسی توحید والی لڑکی سے شادی نہ کروں بلکہ اسی مشرکہ سے کروں۔ یہ عام ذہن بن جاتا ہے، یہ تجربہ ہو جاتا ہے، یہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ زانی کی جب یہ اس غلط کام میں اتنا پڑ جاتا ہے تو اس کو وہی ویسے ہی عورتیں پسند آ رہی، اس کے اندر سے جو اچھی صفات تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ زانی شادی نہیں کرتا مگر صرف زانیہ سے، اور مشرک شادی نہیں کرتا صرف کس سے؟ مشرکہ سے۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے کہ جب انسان کسی گناہ میں پڑتا ہے تو اس کی ذہنیت، اس کی طبیعت بالکل ویسی ہی بن جاتی ہے، اور اس کو وہی چیز پھر اس کو کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ پسند آتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ سزاؤں کا بھی ایک تو سزا میں نے آپ کو بتا دی، زنا کی سزا میں نے بتا دی، ایک شادی شدہ کی اور ایک غیر شادی شدہ کی۔ اب یہاں پر آ رہا ہے ان لوگوں کی سزا کے بارے میں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لکم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تو دوسری سزا، اس سے پہلے ایک سزا اور یہ ہے کہ جو شخص کسی شخص کے اوپر تہمت لگائے، ایک شخص آ کے کیا کہتا ہے؟ تہمت لگاتا ہے کہ میں نے اس فلاں شخص کو میں نے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، زنا کرتے ہوئے اس کو پکڑا ہے۔ اگر کوئی شخص آ کے عدالت میں آ کے یہ گواہی دے دے، شرعی عدالت میں، کہ بھائی یہ دونوں کو میں نے زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، میں نے ان کو دیکھا تھا یہ غلط کام کر رہے تھے، اس طرح کے کام کر رہے تھے، تو عدالت کا حکم ہے، قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کہے کہ بھائی اپنے علاوہ 4 گواہ کو لے کر آؤ، اپنے علاوہ اس معاملے کے اوپر 4، یہ شرعی میں حکم بتا رہا ہوں کہ وہ قاضی کیا کہے گا کہ تم تو ہو، تم اپنے علاوہ 4 لوگوں کو اور لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے بھی یہ کام دیکھا۔ اگر وہ 4 گواہی لا کر پیش کر دیتا ہے تو پھر جن کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے پھر ان کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا وہ شادی شدہ ہو ان کو بھی سزا دی جائے، وہ غیر شادی شدہ ان کو پھر وہ شرعی سزا جو ہے ان کو جاری کر دی جائے گی، ان کو قاضی ان کو سزا دے گا۔ البتہ اگر یہ 4 گواہ نہیں لا سکا، 4 گواہ یہ نہیں لا سکا، تو اس کے اوپر تہمت، اس کے اوپر الزام لگے گا کہ تم نے تہمت لگائی ہے ایک نیک عورت کے، ایک نیک مرد کے اوپر، کیونکہ تمہارے پاس گواہ ہی نہیں ہے۔ جب گواہ ہی نہیں ہے تو تم نے کیا کی ہے؟ تم نے تہمت لگائی ہے ان لوگوں کے اوپر، تو اب تمہیں سزا ملے گی، اور تہمت لگانے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80 کوڑے، 80 کوڑے، یعنی جو شخص کسی کے اوپر ناجائز تہمت لگائے، الزام لگائے، خاص طور پر زنا کا الزام لگائے، بدکاری کا الزام لگائے، اس کو کیا سزا مل رہی ہے؟ 80 کوڑے کی سزا مل رہی ہے، 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب دیکھیے یہ تو زنا کی سزا ہو گئی جو متعین ہے، ہم ایسے بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ بہتان بازی کر رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں کیا اس کی سزا کیا نہیں ہوگی؟ اس کی سزا تو شریعت نے ایسے کوئی خاص متعین نہیں کی، لیکن اللہ کے یہاں تو اس کی سزا تو ہوگی نا لازمی طور پر، کہ کسی ایک نیک مرد کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی چیز کا الزام لگا رہا ہے، وہ کچھ بھی الزام لگا رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ زنا کے تہمت کے اوپر 80 کوڑے لگ رہے ہیں، اگر جھوٹی تہمت لگا دی، جھوٹی گواہی دے دی، تو جو شخص دوسرے کاموں میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا اسی طرح کیا کہتے ہیں کسی کے اوپر الزام اور بہتان لگاتا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ بڑا سوچنا چاہیے۔ اب آگے جو فرمایا کہ ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائے کہ اس چیز کی کہ بھائی تمہارے پاس جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یا تم نے زنا کیا ہے، اس طرح کی اگر کوئی ایک شخص کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو عدالت میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا، جو شرعی عدالت ہوگی، وہاں وہ شخص کہے گا کہ بھائی میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بیوی کہے کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔
اب عدالت کیا کرے گا؟ عدالت ایسے سزا نہیں دے دے گا کہ اس کے بس کہنے کے اوپر بس اس کو بیوی کو سزا مل جائے گی، نہیں نہیں، عدالت کیا کرے گا؟ عدالت سزا یہ دے گا کہ بھائی اس کو کہے گا کہ تم ایک کام کرو، 4 گواہ لے کر آؤ، شوہر کو کہے گا 4 گواہ لے کر آؤ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا، اگر 4 گواہ لا دیتا ہے تو اس کے اوپر سزا جاری ہو جائے گی، اور پھر بیوی کو دونوں کے درمیان طلاق بھی واقع ہو جائے گی، یہ قاضی جو ہے جدائی پیش کر دے گا ان دونوں کے درمیان، اور پھر اس کو اس شرعی سزا کے مطابق کیا ہوگی، اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو فرمایا، تو کہا جائے گا کہ بھائی شوہر کو تم ایک کام کرو، 4 دفعہ اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہی سامنے رکھ کے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے، کیا کیا ہے، وہ سچ کہا ہے، 4 مرتبہ اس طرح کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ اور رسول گواہ ہیں اس میں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ میں جو اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ کے اوپر، میرے اوپر۔ اچھا، یہ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب بیوی کو بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ بیوی بھی یہی 4 دفعہ یہ کام کہے کہ یہ شخص، میں اللہ اور رسول کو گواہ جان کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو شوہر میں اس پہ الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، میں پاک ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ یہ کرے کہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو، اگر یہ جو کہنے والا ہے یہ سچا ہو تو میرے اوپر اللہ، مجھ پر اللہ کی کیا ہو، اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو، اگر میں جھوٹ نہیں ہوں اور یہ سچا ہو تو اللہ کا مجھ پہ کیا ہو، عذاب نازل ہو۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر زنا کا حکم جاری نہیں ہوگا، یعنی سزا جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حکم ثابت نہیں ہوا، دونوں نے بس گواہی دی ہے اور قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھائی ہے تو سزا تو نہیں ملے گی، البتہ قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ طلاق واقع کر دے گا، جدائی کر دے گا، اور دونوں کے راستے کو الگ کر دے گا، لیکن جو شرعی سزا تھی زنا کی وہ جاری نہیں ہوگی، کیونکہ باقاعدہ طور پر وہ گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں ہوا، بلکہ کیا کیا گیا ہے، قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ تھی کچھ سزا، جو سزا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ وہ لوگ جو زنا کر لیتے ہیں، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زنا کی کیا سزا ہے، اور اسی طرح جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ان کی کیا سزا ہے، اور اسی طرح جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر اگر تہمت لگاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی جو قسم کھایا جا رہا ہے اس کو شرعی اصطلاح کے اندر لعان کہا جاتا ہے، کہ لعان کرنا۔ اب جو واقعہ آ رہا ہے یہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑا، جب انسان پڑھتا بھی ہے، ایک تو پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا ان واقعات کو، یہ اس طرح کی واقعات ہیں کہ انسان بس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح خیر تعلیم ہے، سنا ایک دوسرے کو تعلیم دینے کے مقصد سے تو واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے پھر وہ اس کا سبق نکالا جا سکتا ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ ایک غزوہ بنی مستلق کی طرف جا رہے تھے، ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے، سن 60 ہجری کے اندر۔ تو اس سفر میں امی عائشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اچھا، اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، پردہ اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا، پردے کا حکم آ گیا تھا۔ تو امی عائشہ کیا کرتی تھیں کہ ایک ڈولی ہوتی تھی، ایک ڈولی جیسے آج کے دور میں ایک ڈولی ہوتی ہے، جیسے عام طور پر شادی وغیرہ میں پرانے زمانے میں چلتی تھی، باہر گاؤں وغیرہ میں تو شاید ابھی بھی چلتی ہے، تو وہ اس ڈولی میں جیسے دلہن کو لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈولی ہوتی تھی اس موقع پر۔ تو حضرت عائشہ کیونکہ پردے کا حکم جاری ہو گیا تھا، وہ ساتھ اس طرح چل نہیں سکتی تھی کیونکہ بھی بے پردگی کا خطرہ ہوتا، تو وہ اس ڈولی میں بیٹھ جاتی، اور پھر چند ساتھی ان کو اٹھا کے پھر وہ سفر میں لے کے چلتے، اور یہی اس طرح ہوتا، اور جہاں مقام تھا اسی طرح لے کے چلتے۔ تو یہی واقعہ ہوا، امی عائشہ اس لشکر کے ساتھ تھیں اور وہ اسی ڈولی میں بیٹھ گئیں، اور بھائی بیٹھ کے وہ اپنے جو جہاں بھی منزل مقصود تھا وہ ان کی طرف چلنے شروع ہو گئے۔ اب بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ بھائی جس کو کوئی اگر کوئی ضروریات ہے، کوئی یہاں کوئی اس طرح کی ضروریات ہے تو وہ اپنی ضروریات پوری کر لے،
جیسے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم ٹرین پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہر اسٹیشن پہ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے رک جاتی ہے ٹرین، کہ بھائی کسی کو کوئی ضرورت وغیرہ ہو، واش روم وغیرہ کی، کسی بھی چیز کی ایکس وائی زیڈ، تو وہ جا کے فارغ ہو جائے، 10 منٹ کا وقفہ ہے، پھر آ جائے، پھر ٹرین چلے گی۔ ایسے ہی اس سفر میں یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ بھائی کسی کو کوئی کوئی حاجت ہے، کوئی واش روم وغیرہ کی کس طرح کی ہے، تو وہ فارغ ہو کر آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو پھر دوبارہ شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، تو وہ اس ڈولی سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، ایک جنگل کی طرف چلی گئی۔ اب یہ معاملہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے وہاں گئی، تو انہوں نے ایک امی عائشہ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا۔ اب اس اندھیرا تھا وہاں پر، تو اس موقع پر وہ ہار امی عائشہ کا جو ہے وہ گر گیا کہیں پر اس جگہ پہ۔ اب وہ ہار، وہ اندھیرا تھا، تو وہ ڈھونڈنے لگی کہ میرا ہار کہاں پہ گرا، تو ڈھونڈنے ڈھونڈنے میں کافی دیر ہو گئی، اور کافی دیر ہو گئی تو یہ جو صحابہ کرام، دوسرا جو لشکر تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں یہ سمجھے کہ امی عائشہ آ کے بیٹھ گئی ہوں گی، کیونکہ امی عائشہ کی عمر اس وقت بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھی، اور آپ کی جسامت بھی بہت ہلکی پھلکی تھی، کہ اتنا اب وزن کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب وہ ڈولی اٹھائی، تو صحابہ کرام سمجھے کہ امی عائشہ بیٹھ گئی ہوں گی، کیونکہ پردے کا حکم تھا، وہ جھانک کے تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ چلو بیٹھ گئی ہوں گی، تو وہ انہوں نے قافلہ شروع کیا، اور قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ اب امی عائشہ جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیچھے رہ گئی اس جگہ پہ ہار ڈھونڈتے ہوئے۔ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ہار تو ملا۔ جب ہار ملا، تو جب دوبارہ وہ لشکر کی طرف آنے لگی، تو دیکھا تو قافلہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو امی عائشہ نے اپنی بصیرت کا، اپنی قابلیت کا، اور اپنی فراست کا استعمال کیا، اور یہ سوچا کہ میں اگر آگے پیچھے قافلے کو ڈھونڈوں گی، تو نہ وہ مجھے ڈھونڈ پائیں گے، نہ میں ان کو مل پاؤں گی، تو میں ایک کیا کام کرتی ہوں، میں یہیں پہ رک جاتی ہوں، تو ہو سکتا ہے جب آگے قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں اس ڈولی میں نہیں ہوں، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں گے، تو مجھے یہاں پر اس جگہ پہ کیا کر لیں گے، پا لیں گے، اور پھر مجھے لے جائیں گے۔ تو وہ امی عائشہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ جب بیٹھ گئیں، تو بیٹھنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ ہوتا تھا کہ کہیں بھی قافلہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابی کو، ان کو قافلے کے پیچھے رکھتے تھے کہ بھائی تم پیچھے، قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا، ہم تو آگے آئیں گے، تم پیچھے پیچھے چلنا، تاکہ دیکھتے ہوئے آنا کہ کوئی نہ کسی کا کوئی سامان وغیرہ تو نہیں چھوٹ گیا، کسی کا کوئی ایسی چیز تو نہیں گر گئی، یا کوئی ایسا ہو تو تم پیچھے ہوگے تو تم دیکھتے ہوئے آ جاؤ گے، راستوں کو کلیئر کرتے ہوئے، تاکہ وہ چیزیں تم، اگر ایسا ہو تو تم اٹھاتے ہوئے لے آؤ۔ اچھا، پیچھے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا، وہ کون تھے؟ وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم قافلے کے پیچھے چلنا، ہم آگے چلیں گے، تم پیچھے سے ساری چیزیں آتے رہنا۔ تو اور وہ اپنے اونٹ کے اوپر تھے، تو اونٹ کے اوپر وہ دیکھتے بات ہے، وہ پیچھے پیچھے تھے۔ اچھا، معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ امی عائشہ وہاں پہ سو رہی تھیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ جب پیچھے سے آئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، وہ اپنے اونٹ سے اترے، جب قریب آئے تو وہ دیکھ کے پہچان گئے، یہ تو امی عائشہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم ابھی نازل ہوا تھا، پردے کے حکم سے پہلے کیونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ ہے۔ جب حضرت عائشہ دیکھا، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی زور سے پڑھا، جب اتنی زور سے پڑھا تو امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور فوراً وہ پھر دوبارہ سے پردے میں چلی گئی، اور وہ پردے میں آ گئی۔ تو پھر ان کو پوچھا کہ آپ یہاں کیسے رہ گئے، تو پھر انہوں نے ساری چیزیں بتائیں، یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر امی عائشہ کو سوار کیا، اور کہا کہ چلیں آپ چلتے ہیں، پھر چلتے چلتے پھر ان قافلوں سے جا کے اس اونٹ کو جا کے ملا دیا، پھر امی عائشہ اسی ڈولی میں بیٹھ گئی، اور پھر اپنے مندر میں۔ یہ واقعہ تھا، مختصر طور پر یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ واقعہ پہنچ گیا مکہ کے اندر، یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ بات پہنچ گئی مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر ایک ابی بن کا، یہ عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا بڑا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا بڑا سردار تھا، یہ واقعہ اس تک پہنچ گیا۔ یہ اس کی چاہت ہوتی تھی کسی بھی طریقے سے اسلام کو بدنام کر سکے، صحابہ کو بدنام کر سکے۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ واقعہ تو بڑا زبردست ہے، ایک ہاتھ لگائے، کیوں نہ اس کو میں اس طرح پیش کروں کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جتنی زیادہ نعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرمائے، یہ بولتے ہوئے بھی شرم اور حیا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بدبخت نے کیا کیا، امی عائشہ اور حضرت صفوان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، انا للہ و انا الیہ۔ اس نے کہا، مکے میں مشہور کر دیا کہ امی عائشہ اور حضرت صفوان کے غلط معاملات چل رہے ہیں،
کیونکہ وہ قافلے سے وہ چلے گئے تھے، وہ پیچھے پیچھے دونوں آ رہے تھے۔ اس طرح مکے کے اندر کیا کر دیا، اس کو شو ڈھنڈورا پیٹ دیا، پورے مکے کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ امی عائشہ نعوذ باللہ من ذالک اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے کچھ غلط معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب اس کی جب یہ اس نے واقعہ پھیلایا تو بہت سارے صحابہ کرام بھی اس کی باتوں میں آ گئے، جس میں سے 3 صحابہ کا ذکر ملتا ہے، ایک حسان ہے اور بھی 2 صحابی ہیں، وہ بھی اس عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے اور وہ بھی اس سازش کا حصہ بن گئے۔ اور مکے میں اندر یہ بات رسول اللہ، اب بتائیں یہ جب خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی اور امی عائشہ تک یا حضرت صفوان تک پہنچے گی تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ سوچ سوچ کے کہ میری بیوی کے ساتھ جو پاکیزہ دامن ہے اس کے اوپر کس طرح کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ خبر جب امی عائشہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرت صفوان تک پہنچی تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا اب میں کیسے بیان کیوں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہو۔ ہمارے گھر میں ہماری بہن بہنوں کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، بھلے جھوٹا ہی ہو، واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ جھوٹا ہو، لیکن اس طرح کی اگر کوئی بات بھی اگر سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ بس بچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، بڑے غم میں رہنے لگے کہ یہ کیا واقعہ ہو، یہ کیا معاملہ ہو گیا، مکے کے اندر کیا خبر مشہور ہو گئی ہے۔ امی عائشہ پریشان ہو، امی عائشہ اپنے گھر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ امی عائشہ روتی تھیں، آپ علیہ السلام کو بتاتی تھی کہ یہ غلط خبر ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صفوان آ کے اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے کہ یہ بالکل غلط معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے، اللہ کے نبی غم زدہ رہتے، خاموش رہتے۔ اب ایک دن بہت زیادہ امی عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ آپ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گی، اس طرح۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت عائشہ اگر تم نے یہ کیا ہوگا تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا ہوگا تو اللہ کے اوپر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ اس کی خود گواہی دیں گے، پھر بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ جرم اگر تم نے کیا ہے تو اس کی سزا بھی تمہیں لازم ملے گی، یہ یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات کہی، حضرت عائشہ مطمئن ہو گئی کہ اللہ تبارک، میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری گواہی خود دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور پوری 10 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرما دی، اور فرمایا کہ اے عائشہ آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، آپ تو بڑی پاک دامن ہے، آپ کے اوپر یہ تو طرح طرح کے الزامات لگا رہے، یہ رسوا ہو جائیں گے، ھذا بہتان عظیم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان لگا رہے ہیں، اور ایسا بہتان، اتنا خطرناک بہتان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی خود قرآن مجید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت عائشہ کی کیا کیا کیفیات ہوں گی جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اپنی عائشہ کے بارے میں میرا رب نے گواہی دے دی، بندوں نے نہیں، اللہ نے گواہی دے دی کہ آپ کی بیوی پاک ذات ہے، آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ کیا کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ اور یہ دیکھیے حضرت عائشہ کی ذات کو دیکھیے کتنی پاک دامن ہے کہ اللہ خود حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ سورۃ النور کے اندر پورا ایک رکوع، پوری 10 آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے اوپر نازل فرمائی۔ اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی پھر سب کو یہ پتہ چل گیا، یہ ایک بہتان بازی تھی جو مکہ کے اندر مشہور کر دیا گیا تھا، ایک واقعہ جو غلط تھا، بالکل غلط تھا، اور اللہ نے خود اس کی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ سن لو، میری عائشہ پاک دامن ہے، یہ لوگ جو ہے یہ غلط الزامات لگاتے ہیں، اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان آیاتوں کو پڑھ کے سنایا لوگوں کو، ترجمہ تو ان کو آتا ہی تھا، عربی جاننے والے تھے، پڑھ کے سنایا کہ میری عائشہ پاک ہے، میری عائشہ پاک دامن ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ پھر جو لوگ اس الزام کے اندر آئے تھے، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 3 صحابی رسول، ان تینوں کو سزا دی گئی، اللہ کے نبی نے ان تینوں کو سزا نازل فرمائی، اور تینوں صحابی رسول کو 80 کوڑے لگے۔ اور جو عبداللہ بن ابی تھا، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک تھا، اس کو ڈبل سزا دی گئی۔ اور پھر جو منافق تھا، جو سزا ملنے کے بعد جو صحابی رسول تھے، انہوں نے پھر اللہ کے نبی سے آ کے معافیا مانگی، امی عائشہ سے معافیا مانگی کہ ہم غلط چیزوں کے اس میں شکار ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ لوگ تو حضرت یہ صحابی رسول تو ٹھیک ہو گئے، انہوں توبہ طائب ہو گئے، لیکن جو منافقین تھے جو ان کے کام میں وہ اسی غلط کاموں میں پڑے رہے، اس کے بعد بھی طرح طرح کے معاملات کرتے رہے۔
تو یہ واقعہ اس تھا کہ امی عائشہ کے حوالے سے کہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے، جو خبر پھیلی تھی، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 10 آیتیں باقاعدہ طور پر کیا کی تھی، نازل فرمائی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے پاک دامنی کو اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا گیا تھا۔ اب جو کچھ آیات ہیں یہ تو ہم نے اس کے مطابق پڑھ لیا کہ سزاؤں کے حوالے سے اور واقعہ عف کے حوالے سے پڑھ لیا۔ اب کچھ ایسی باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر بہت ساری بھلائیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو اس وقت تک جب تک تم کسی کی کیا نہ کر لو، اجازت نہ لے لو، اور جب بھی اجازت ہو جب تک ان کو کیا کرو، سلام کرو۔ یہ معاشرے کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کسی بھی گھر کے اندر داخلہ ہو تو وہ ان کی اجازت لے لی جائے، اور آج کے دور میں تو نوک کھائے بیل کا سسٹم ہے، تو وہی اجازت ہوتی ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو، سلام کرو، سلام کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے سلام کرنے کے بعد تسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو سلام کرو۔ ذالکم خیر لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم کیا کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت نہ ملے تو تم اس گھر سے واپسی لوٹ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو کہ وہاں پہ لڑائیاں شروع کر دو کہ تم مجھے میرے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے۔ کیا قرآن کا کتنا پیارا حکم ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اجازت نہیں ملتی آنے کی، آپ کو چاہیے کہ آپ شرافت کے ساتھ وہاں سے مڑیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ کوئی اس کو اتنا بڑا معاملہ ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج طرح طرح کی باتوں کے اوپر فسادات بڑھ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے اس طرح دیکھا، صرف دیکھنے کے، اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا، اس کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کا کتنا واضح حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے نا گھر میں آنے کی، تو تمہاری شرافت اور تمہارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہیں سے الٹے مڑو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اور وہ اجازت کہ آج کے دور میں ایسے تو خاص طور پر کوئی وہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ کوئی منع کر دے کہ بھائی نہیں، تو اس کا حکم آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ نے نوک کیا، ایک دفعہ نوک کیا، دو دفعہ نوک کیا، تین دفعہ نوک کیا، بیل بجایا تو گھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں کوئی نہ ہو، اس وجہ سے نہ ہو رہا، یا کسی بھی وجہ سے رسپانس نہ ہو رہا، تو 3 مرتبہ جب آپ نے اس طرح کی اجازت لی اور آپ کو اندر سے کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے ریٹرن ہو اور گھر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ یہ نہیں کہ اب آپ وہاں پہ شام سے کھڑے میں دھڑ 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 کے ان کے دروازے بجا رہے ہیں اور وہ کھل ہی نہیں رہا، تو لگے میں کسی طرح دروازہ کھل جائے، نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت لی جائے، اگر اجازت مل جائے تو آ جائے اور سلام کرے، اور سلام کر کے اندر داخل ہو۔ اجازت نہیں ملتی فوراً اپنا قدم پیچھے مڑے اور اپنے گھر کی طرف کیا کر دے، چلا جائے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گھر میں امن پھیلا سکتے ہیں اور خوشگوار ماحول ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں، چلیں یہ اس کو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی سورہ نور کے حوالے سے کہ جس سے انسان ان طرح کی چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی معاشرے کے حوالے سے، یہ جو زنا وغیرہ جو یہ ساری برائیاں پھیل گئی ہیں، یہ اس سے انسان بچے گا کیسے، کس طرح سے بچت ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کل بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کل یہ سورۃ النور کو مکمل کر لیں کسی طرح، جو مین پوائنٹ پوری سورۃ النور کا احاطہ بیان کرنا، تفسیر کرنا تو وقت کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ بھی نہیں، لیکن میں کچھ خاص مقامات جو ہیں جو سورۃ النور کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں سے ایک دو خاص مقام میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، کل میں انشاءاللہ 4 5 اور بھی کچھ مقامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر انشاءاللہ پھر یہ کل ہمارا 14 دن ہوگا غالباً، 15واں دن جو ہوگا ہمارا، اس کے اندر میں انشاءاللہ تھوڑا سا آخری رات کے حوالے سے، یعنی آخری جو عشرہ ہے اس کے حوالے سے اور اعتکاف کے حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کو اختتامی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر اختتام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے رمضان کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بہترین سے بہترین بنا دے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو وہ میرے سامنے رکھ دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ جی جی، کوئی سوالات ہوں تو کر دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم
کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اس طرح کی کوئی خاص سوال نہیں ہے آج، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے اور عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔